18واں پارہ پہلا رکوع۔ گھر جا کے ضرور جن کے پاس ترجمے والا قرآن ہے ان آیات کو دیکھنا۔ ثم خلقنا النطفة فی قرار مکین ثم خلقنا النطفة علقہ۔ اللہ فرماتا ہے اسی انجے تو نہ آئیں ہوئے بیٹھے، ایک پورا نظام چلا ہے ربوبیت کا۔ فی قرار مکین، اللہ فرماتا ہے باپ تیری ماں سے ملاقات کرتا ہے، اپنا تعلق قائم کرتے ہیں۔ جب تعلق قائم ہوتا ہے، جس پانی کے قطرے سے اللہ نے مجھے اور آپ کو بنانا طے کر رکھا ہے، اس پانی کے قطرے کو اللہ فی قرار مکین اور رحم میں محفوظ کرتا ہے یا نہیں؟ ثم خلقنا النطفہ، پھر اس کو نطفہ بناتا ہے۔ ثم خلقنا النطفہ علقۃ، پھر اس نطفے کو خون میں بدلتا ہے، پھر اس نطفے کو خون میں بدلتا ہے۔ کینیڈا میں سرگودا کے دو میاں بیوی ڈاکٹر رہتے ہیں۔ امریکہ اور کینیڈا یہ قریب قریب آپ جانتے ہیں ملک، اور دنیا کے سب سے چوٹی کے ملک سمجھے جاتے ہیں۔ دونوں ممالک سے خود دونوں ڈاکٹر اولاد کے معاملے میں علاج کرا کے جواب لے چکے ہیں۔ چند مہینے پہلے انہیں پتا چلا کہ ہمارا ایک پڑوسی ملک ہے، ہندوستان نہیں اور ملک ہے، وہاں ایک خاص طریقے سے ایک نظام انہوں نے بنا رکھا ہے، تو اس اعتبار سے اولاد کی امید اور چانس ہے۔ انہوں نے وہاں کا بھی دورہ کیا، خرچے برداشت کیے، اپنا کلینک بند کیا، سب کچھ کیا، لیکن جواب ہو گیا، مایوسی ہو گئی۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی سائنس، کوئی دوا، کوئی علاج کرنے والا اس نطفے کو مخصوص مقام پہ ٹکا کر پھر اس کو خون میں بدلنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ثم خلقنا النطفة علقۃ، اس پانی کے قطرے کو خون میں بدلا، خون میں بدلنے کے بعد فخلقنا المضغہ، اس کو جمع ہوا گوشت بنایا۔ لوتھڑا نہیں آتے، جمع ہوا گوشت بنایا، پانی، خون، پھر اس میں ہلکا سا وہ ریشے گوشت کے ڈالے، کچا پکا، وہ لوتھڑا بن گیا۔ ثم خلقنا النطفة علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس گوشت کے لوتھڑے میں ہڈی۔ حد نہیں ہے، اور خاموشی سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ کوئی اشتہار لگ دے پہ، کوئی فیس بک تے یہ سارا نظام وائرل ہو رہا، کوئی دیواراں تے لکھائیاں ہوندیاں پئیاں۔ خدا کے لیے ان بری عادتوں میں پھنسے ہوئے لوگوں، اللہ کے نظام پہ غور کرو۔ اتنے عظیم القدرت کام کر کے وہ اعلان نہیں کرتا، وہ اظہار نہیں کرتا، وہ شور نہیں مچاتا، وہ اپنے ڈنکے نہیں پٹواتا، وہ اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے کوئی ایسا کام نہیں کرتا۔ اور تم 10 روپے کسی کو دینا چاہو تو 10 کیمرے والوں کو بلاتے، اور وہ اتنا نظام چلا رہا۔ اس لوتھڑے میں ہڈی، پھر اس کو یہ بھی پتا ہے کہ بازو کی ہڈی کہاں، ریڑھ کی ہڈی
جس میں مغز رکھنا ہے وہ ہڈی کہاں، ٹانگوں کی ہڈی کہاں؟ سمجھ آ رہی؟ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اس لوتھڑے میں ہڈی پیدا کرتا ہے۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر اس ہڈی پہ اللہ اپنی کاریگری سے، ہے تو سونا کو لفظ ہے، اپنی کاریگری سے گوشت چڑھاتا ہے۔ سمجھ آئی؟ یعنی وہ جڑا پہلے ہڈیاں دا ایک پنجر بندا نا، سٹرکچر انہوں آکھ لو، اس تو بعد پھر فنشنگ دا مرحلہ شروع ہویا۔ پہلے ایرار بنیا، وہ پھر پلر نکلے، دیواراں بڑیاں، پھر اتنے چھت، وہ پھر اجے تک ران دے قابل نہیں نا، پھر بندے اس کو پلستر کر دیں، پھر اس تے وہ رنگ کر دیں، پھر وہ چھت تے سیلگاں کر دیں وغیرہ وغیرہ۔ تو فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، وہ صرف پنجر نہیں رہنے دیتا، اس پہ پھر ضرورت کے مطابق جہاں جہاں جتنا جتنا گوشت ضروری ہے وہ چڑھاتا ہے، یہاں زیادہ، یہاں اس سے زیادہ، پنڈلیوں میں اس سے کم، رانوں میں اس سے زیادہ، ایک نظام ہے۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، گوشت چڑھانے کے بعد ثم انشأناہ خلقا آخر، اللہ فرماتا ہے پھر ہم اس کو ایک نئی صورت دیتے ہیں، آنکھیں سجاتے ہیں، ابرو ٹکاتے ہیں، پلکیں اس میں رکھتے ہیں، ناک رکھتے ہیں، ہونٹوں کو ایک خاص سرکل عطا کر کے اس کے حسن کو دوبالا کرتے ہیں۔ فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے اللہ جو سارے پیدا کرنے والوں میں سے حسین مخلوق پیدا کرتا ہے۔ پھر وقت مخصوص پر بچہ باہر آتا ہے، اس کے دانت نہیں ہوتے، سمجھ آئی؟ اس کے دانت نہیں ہوتے۔ جب دانت نہیں ہے، جس غذا کا انتظام کرنا ہے وہ ماں کی چھاتی میں رکھ دی ہے۔ رب العالمین، رب اب سمجھ آئیے، یہ فرما رہا ہے کہ وہ یوں ایک پروگرام کے مطابق، ایک شیڈول کے مطابق ساری مخلوقات کی تربیت کرتا ہے۔ میں نے درختوں کی مثال دے دی اور خود انسان کی مثال دے دی، لہذا کسی بھی کام میں جلدی مت کیجیے، کسی بھی کام میں جلدی۔ رب کا جو نظام ہے وہ اپنے نظام کے مطابق تمہیں رزق دینا چاہتا ہے، توجہ بھائی، اپنے نظام کے مطابق تمہیں ملازمت دینا چاہتا ہے، اپنے نظام کے مطابق تمہاری شادی کا انتظام کرنا چاہتا ہے، تم اپنے نظام کے مطابق تمہیں اولاد سے نوازنا چاہتا ہے، اور اپنے نظام کے مطابق تجھے مقام ولایت عطا کرنا چاہتا ہے۔ اس پہ چھوڑ دے، سمجھ آ گئی؟ اس پہ چھوڑ دے، بس صرف سر اس کے دربار میں جھکائے رکھنا اور زبان کو اس کے ذکر سے تر رکھنا۔